بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استدلال ضعیف کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ اس کی 5 مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم چھٹی اور 7ویں جو کہ آخری مثال ہے وہ ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ آپ پھر استدلال ضعیف کی تعریف کے بارے میں جان لیجئے۔ استدلال کا مطلب ہے قرآن کی آیت یا حدیث مبارکہ کو کسی مسئلے پر دلیل بنانا۔ پھر اگر وہ مسئلہ کہ جس پر انہیں دلیل بنایا گیا ہے، وہ مسئلہ اگر قرآن کی آیت یا حدیث سے ثابت نہ ہوتا ہو تو پھر اس استدلال کو استدلال ضعیف کہتے ہیں۔ تو اس کی چھٹی مثال یہ ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین، یعنی تم نہ بیچو ایک درہم کو 2 درہم کے بدلے اور ایک ساع کو 2 ساع کے بدلے۔ ساع یہ ناپ تول کا ایک پیمانہ ہوا کرتا تھا۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اس مسئلے پر کہ بیع فاسد ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی۔ کیوں ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، 1 درہم کو 2 درہم سے بیچنا اس کو اس حدیث میں حرام فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح 1 ساع کو 2 ساع کے بدلے میں بیچنا اس کو بھی اس حدیث میں حرام فرمایا گیا ہے۔ تو جو بیع فاسد ہوتی ہے وہ بھی حرام ہوتی ہے، اور جو ملکیت ہے یہ ایک نعمت ہے، رب کا انعام ہے، عزت ہے، کرامت ہے۔ تو بیع فاسد جو کہ حرام ہے، منہی عنہ ہے، اس سے اللہ نے منع کیا ہے، تو اس فعل حرام سے، بیع حرام سے ملکیت جو کہ ایک نعمت ہے وہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ لہٰذا بیع فاسد جو ہے وہ ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی۔ یعنی خریدار نے اگر بیع فاسد کے بعد خریدی گئی چیز پر قبضہ کر لیا تو اس کی ملکیت اس پر ثابت نہیں ہوگی۔ جبکہ احناف کہتے ہیں کہ اس حدیث کو دلیل بنانا اس مسئلے پر کہ بیع فاسد ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی، یہ کمزور ہے، یعنی اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کمزور ہے۔ کیوں کمزور ہے؟ احناف یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت تو کرتی ہے، اور ہمیں بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بیع فاسد حرام ہے، کیونکہ 1 درہم کو 2 درہم کے بدلے میں بیچنا یا 1 ساع کو 2 ساع کے بدلے میں بیچنا یہ بیع فاسد ہے اور یہ حرام ہے۔ حضور نے اس سے منع فرمایا ہے، شریعت نے منع فرمایا، اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ بیع فاسد حرام ہے۔ ہمارا اختلاف اس بات میں ہے کہ بیع فاسد ملکیت کا فائدہ دیتی ہے یا نہیں، تو اس بارے میں یہ حدیث مبارکہ خاموش ہے۔ اس حدیث سے صرف بیع فاسد کے حرام ہونے کا پتہ چلتا ہے، یہ پتہ بالکل نہیں چلتا کہ بیع فاسد سے ملکیت بھی ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو جس طرح یہ ملکیت کے ثابت نہ ہونے پر دلالت نہیں کرتی، اس طرح یہ ملکیت کے ثابت ہونے پر بھی دلالت نہیں کرتی۔ تو جب حدیث اس معاملے میں خاموش ہے تو پھر احناف کہتے ہیں کہ ہم اس اصول پر جائیں گے کہ فعل شرعی جو ہے یہ اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہوتا ہے، اپنے وصف کے اعتبار سے ناجائز ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، بیع جو ہے، بیع یہ ایک فعل شرعی ہے، یعنی ایجاب قبول، ایک چیز کو دینا اور دوسری لینا، خرید و فروخت کرنا، یہ فعل شرعی ہے۔ اگر اس کے اندر کسی وجہ سے کوئی فساد آ جائے تو اس وجہ سے اس فعل شرعی سے منع کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو بیع فاسد کہا جاتا ہے اور اسے کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے۔ تو جو فعل شرعی ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے چونکہ اچھا ہوتا ہے تو وہ احکام شرعیہ کا فائدہ دیتا ہے۔ تو جو بیع فاسد ہے، فی نفسی ہی یہ بیع ہے، ایجاب اور قبول کا نام ہے، تو یہ اپنی ذات کے اعتبار سے اچھی ہے، لہٰذا یہ ملکیت کا فائدہ دے گی۔ یعنی اگر کسی نے بیع فاسد کر لی اور اس میں خریدنے والے نے، مشتری نے مبیع پر قبضہ کر لیا تو اس کی ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ کیوں ثابت ہو جائے گی؟ کیونکہ اس نے ایک فعل شرعی کیا ہے۔ اچھا، اب وہ ملکیت ثابت ہو جائے گی، لیکن اس چیز کو استعمال کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یہ کیوں جائز نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کے اندر ایک وصف خراب آ گیا ہے، فساد آ گیا ہے کہ شریعت کی نظر میں وہ بیع فاسد ہے۔ تو احناف یوں فرماتے ہیں کہ دیکھیے کہ بیع فاسد فی نفسی ہی چونکہ اچھی ہے، لہٰذا اگر کسی نے بیع فاسد کر لی تو ملکیت کا فائدہ دے گی،
اور آپ کا اس حدیث سے استدلال کرنا یہ ضعیف ہے کہ بے فاسد ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی۔ امید ہے آپ کو یہ مثال سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی طرح جو ہے استدلال ضعیف کی 7ویں مثال ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل و شرب و بعال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خبردار، یعنی سن لو، ان دنوں میں یعنی قربانی کے دنوں میں، عید کے دنوں میں روزے نہ رکھو، کیونکہ یہ کھانے پینے اور جمع کرنے کے دن ہیں۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں، اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اس مسئلے پر کہ جن دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے ان دنوں کے روزے کی منت ماننا یہ جائز نہیں ہے، جبکہ احناف کہتے ہیں ان کا یہ استدلال کرنا کہ ان دنوں کے روزے کی منت ماننا بھی جائز نہیں ہے، یہ استدلال ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ اچھا، امام شافعی علیہ رحمہ کیوں فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں روزے کی نظر ماننا درست نہیں ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ان دنوں میں شریعت نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، لہٰذا اگر ان دنوں میں کوئی شخص روزہ رکھے گا تو وہ ایک ممنوع کام کرے گا، ایک منہی عنہ کام کرے گا، وہ کام کرے گا کہ جس سے شریعت نے اسے منع کیا ہے، یعنی حرام کام کرے گا۔ تو جب ان دنوں میں روزے رکھنا حرام کام ہے تو حرام کام کی نظر ماننا، منت ماننا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ان دنوں کے روزے کی منت ماننا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ان دنوں میں روزے رکھنا حرام ہے۔ جبکہ احناف یہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ استدلال کرنا کہ منت کے روزے ان دنوں میں منت کے روزے کی نظر نہیں مان سکتا، ان کا یہ استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ احناف فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں روزے رکھنے سے جو شریعت نے منع کیا ہے وہ روزوں کے فی نفس ہی کبھی برا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی کے ہیں، کھانے پینے اور جمع کرنے کے دن ہیں۔ ورنہ فی نفس ہی جو روزہ ہے وہ رب کی رضا کے لیے ہی رکھا جاتا ہے، تو روزہ چونکہ اپنی ذات کے اعتبار سے اچھا ہے اور اپنے وصف کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی دعوت سے منہ موڑنا لازم آئے گا، اس وجہ سے روزہ جو ہے یعنی اپنے وصف کی وجہ سے برا ہے، جب ہی شریعت نے منع کیا ہے کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے۔ ہاں، رہی ان دنوں میں روزے کی نظر ماننا، منت ماننا، تو چونکہ نظر ماننے والا روزے کی نظر مان رہا ہے کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے ایک اچھا کام ہے، شریعت کی نظر میں محبوب ہے، اچھی نیت سے کیا جائے تو یہ عبادت بھی ہوتا ہے، تو وہ ایک عبادت کی نظر مان رہا ہے، اس کا نظر ماننا بالکل درست ہے۔ اور رہی یہ بات کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا، تو روزہ رکھنا حرام ہے، اور نظر ماننے سے روزہ رکھنا جو کہ حرام کام ہے وہ لازم نہیں آتا، لہٰذا ان دنوں میں نظر ماننا درست ہوگا۔ اور امام شافعی کا جو استدلال ہے کہ نظر ماننا درست نہیں ہے وہ کمزور ہے، ضعیف ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور یوں ہی، التمسک کو دلیل بنانا یا استدلال کرنا بقولہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو۔ کون سا فرمان؟ کہ لا تبیعوا الدرہم، تم نہ بیچو درہم کو، بالدرہمین، 2 درہم کے ساتھ، ولا الساع، اور 1 سا کو، بالساعین، 2 سا کے ساتھ۔ یعنی اس فرمان کو دلیل بنانا اس بات ہی ثابت کرنے کے لیے کہ ان البیع، کہ بیع فاسد، ان البیع الفاسدہ، کہ بیع فاسد، لا یفید الملک، ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی، ضعیف، یہ ضعیف ہے۔ یعنی ان کا یہ استدلال کرنا یا اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت کرنا یا اس مسئلے پر اس حدیث کو دلیل بنانا یہ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ کیوں؟ لأن النص، اس لیے کہ نص یعنی یہ حدیث، یقتضی، تقاضا کرتی ہے، تحریم البیع الفاسدی، بیع فاسد کے حرام ہونے کا،
ولا خلاف فیہ، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ بیع فاسد حرام ہے، اور یہ بات آپ بھی مانتے ہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اس میں۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ، اور بہرحال جو اختلاف ہے وہ ہے فی ثبوت الملک، ملکیت کے ثابت ہونے میں، وعدمہ، اور ملکیت کے ثابت نہ ہونے میں۔ تو یہ اس حدیث سے نہ تو ملکیت کا ثبوت ہو رہا ہے اور نہ ہی ملکیت کا عدم ثبوت ہے۔ جب حدیث اس بارے میں خاموش ہے تو ہم اس اصول پر جائیں گے جو ہم نے آپ کو تقریر میں بتایا، اور اس اصول کی روشنی میں بیع فاسد ملکیت کا فائدہ دیتی ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور یوں ہی التمسک، دلیل بنانا یا استدلال کرنا، بقولہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، کون سا فرمان ہے جی؟ الا، خبردار، یعنی سن لو، لا تصوموا، تم نہ رکھو، فی هذه الایام، ان دنوں میں، یعنی قربانی کے دنوں میں، عید کے دنوں میں روزے، فإنہا، کیونکہ یہ، یعنی یہ جو روزے کے دن، اپنا قربانی کے دن ہیں، عید کے دن ہیں، ایام اکل، کھانے کے دن ہیں، و شرب، اور پینے کے دن ہیں، و بعال، اور جمع کرنے کے دن ہیں۔ تو حضور کے اس فرمان کو دلیل بنانا اس بات یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان النظر، نظر یعنی منت، بصوم یوم النحر، یوم نحر یعنی قربانی کے دن کے روزے کی منت، لا یصح، درست نہیں ہے، یہ ثابت کرنا مسئلہ ضعیف، کمزور ہے۔ کیوں جی؟ لأن النص، اس لیے کہ نص یعنی یہ حدیث، یقتضی، تقاضا کرتی ہے، حرمت الفعل، فعل کے حرام ہونے کا، یعنی ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام فعل ہے، تو اس کے، یعنی اس فعل کے حرام ہونے کا یہ حدیث تقاضا کرتی ہے۔ ولا خلاف فی کونہ حراما، اور کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے، یعنی اس فعل کے حرام ہونے میں، کونہ کی ہی ضمیر کا مرجع وہ روزہ ہے، یعنی اس روزے کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کون سا روزہ؟ کہ جو منع کیے گئے دنوں میں رکھا جائے، تو اس میں ہمارا بھی کوئی اختلاف نہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو پھر اختلاف کس بات میں ہے جی؟ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ، اور بہرحال اختلاف، فی افادۃ الاحکام، احکام کا فائدہ دینے میں ہے، مع کونہ حراما، باوجود اس کے، یعنی فعل کے حرام ہونے کے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ کوئی فعل اگر حرام ہو تو اس سے حکم شرعی ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ تو شوافی کے نزدیک حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا، اور احناف کے نزدیک، یعنی ہمارے نزدیک، حکم شرعی ثابت ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے وہ ہم آپ کو تقریر میں بیان کر چکے ہیں، ایک دفعہ مختصراً میں پھر آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ فعل شرعی جو ہے وہ اپنے غیر کی وجہ سے منہی عنہ ہوتا ہے، اور اپنی ذات کے اعتبار سے حسن ہوتا ہے، یعنی حسن لذاتی ہی ہوتا ہے اور قبیح لغیری ہی ہوتا ہے۔ تو جو فعل حسن لذاتی ہی ہو اور قبیح لغیری ہی ہو، تو وہ حرام بھی ہو تو اس سے احکام شرعیہ ثابت ہو جاتے ہیں۔ امید ہے اگر آپ کو جو ہے آج کی یہ 2 مثالیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔